آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، جو آپ کی جان و مال یا آبرو کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ قتل و غارت کی نوبت آ چکی ہے، اور آپ سب کچھ کر کے ہار چکے ہیں لیکن دشمن باز نہیں آ رہا؟ ٹھہر جائیے، مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اسلام کا مقدس مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں ایک ایسی طاقتور گھڑی آنے والی ہے جس میں کیا گیا صرف اور صرف ایک دن کا یہ عمل آپ کے بڑے سے بڑے ظالم سے ظالم دشمنوں کو گھٹنوں کے بل لے آئے گا اور وہ زیر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سب سے پہلے کامیاب وظائف کی دنیا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، جی ہاں، دشمن نہ صرف زیر ہوگا بلکہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ وہ آپ کا چھینا ہوا حق اور حصہ خود اپنے ہاتھوں سے لٹانے پر مجبور ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی دشمنی سے باز نہ آیا تو وہ اپنے ہی انجام کو پہنچ کر پاگل ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف محرم الحرام کے ایک خاص دن یہ عمل کرنا ہے، اور رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے خود ہوگا۔ وہ خاص دن کون سا ہے اور 3 عدد لونگ یعنی کہ کلوبز کا یہ معجزاتی عمل کیسے کرنا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ ادھورا وظیفہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی اعترافی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں چاہے 4 جمعے آئیں یا 5 جمعے آئیں، آپ نے ان میں سے صرف اور صرف کسی بھی ایک جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رہے، یہ پورے مہینے کا عمل نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے ایک دن کا یہ عمل کرنا ہے، یعنی محرم الحرام کے کسی بھی جمعے کے دن یہ خاص ترین عمل ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک ڈھال ہے جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، جن کے حقوق دبا لیے گئے ہیں، یا جنہیں ہر وقت جان و مالوں کی عزت ہی پڑ جاتی ہے اور وہ خطرے میں ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ رب العالمین پر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنے کچن سے ہی 3 عدد لونگ یعنی کہ کلوبز لینے ہیں، لیکن یاد رہے لونگ بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ ان کے اوپر کا جو پھول ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نارمل جو لونگ جیسے ہوتے ہیں آپ نے ویسے ہی جو ہے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ 3 لوگوں پر اللہ پاک کے ناموں کی تصویر پڑھنے سے دشمن کیسے زیر ہوگا؟ تو ناظرین، یہ اللہ کے ان صفات ناموں کا جلال ہے جو جب حق اور سچائی کے لیے پڑھے جاتے ہیں تو عرش ہل جاتا ہے اور ظالم کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے اب آپ نے وہ سن لینا ہے۔ محرم الحرام کے کسی بھی جمعے کے دن آپ نے نماز جمعے کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد، جو کہ قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، پاک صاف ہو کر بابوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ وہ چاہے بیٹیاں ہوں، وہ چاہے بیٹے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بزرگ ہوں، مائیں ہوں، میرے باپ جیسے ہوں، آپ نے ویسے ہی جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ 3 عدد لونگ رکھ لینے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اس دشمن کا تصور میں پکا کرنا ہے۔ دشمن کا تصور ایسے ہونا چاہیے جیسے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس دشمن کا تصور یہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ناظرین آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔
सुम्मुन बुकमुन अमियुन फहम ला यर्जिऊन, सुम्मुन बुकमुन अमियुन फहम ला यर्जिऊन। आपने 111 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है, और आपने इस आयत के आपने अव्वल और आखिर में 11 मरतबा है दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 सफाती नामों का विर्द करना है। ये नाम आपने पढ़ने हैं 21 मरतबा। ये पहला नाम है या कहारू, दूसरा नाम है या जब्बारू। पहला नाम होगा या कहारू, दूसरा नाम होगा या जब्बारू। जब आप ये 21 मरतबा पढ़ लें तो इसके फौरन बाद आपने अपने दुश्मन की जबान बंदी के लिए, इसको ज़ेर करने के लिए अपने हाथों की हथेली पर जो आपने 3 अदद लौंग रखे हुए हैं उसको आपने उठाकर अपने जुबान मुबारक पर रख लेना है, और आपने उसको चबाना है, फिर अपने मुंह में चबाना है। आपने उसको खाना नहीं है। जब ये बिल्कुल पूरे तरीके से जो है ये नरम हो जाए या फिसल जाए या कह लें कि खाक बन जाए, तो फिर आपने अपने हाथों पर इसको निकाल कर जो है आपने किसी अच्छी और पाक जगह पर जो है इस लौंग के टुकड़े को आपने फेंक देना है। यानी कि जब आपने लौंग को अपने जुबान मुबारक पर रखना है ना, तो आपने इसको चुबाना है, अपने शोहर का तस्वर रखते हुए, अपनी बीवी का तस्वर रखते हुए, अपने ससुरालों का तस्वर रखते हुए, या आपके रिश्तेदारों में से कोई आपका दुश्मन है उसका तस्वर रखते हुए। आजकल के जो रिश्ते हैं वही जो है हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए आपने अपने ज़हन गुमान में अपने दुश्मन का तस्वर रखना है। इसके बाद जब आपने इसको निकाल कर अच्छी जगह पर फेंक दिया, तो फिर आपने दोबारा आकर जो है जाए नमाज पर बैठ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपने रोज आपने ज़रगतार आपने रोना शुरू कर देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोते जाएं, गिड़गिड़ाते जाएं, अपने मामलात को जो है आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बयान फरमाते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी शारत से भी ज़्यादा करीब है, आपकी दुश्मनी ज़्यादा देर तक नहीं फैलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये अल्लाह के जलाली नामों का अमल है। इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ हक पर होते हुए करना है। किसी को नाहक नुकसान पहुंचाने के लिए या बिला वजह किसी से बदला लेने के लिए हरगिज़ मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर ही जो ये सब अमल जो है हो जाएगा। अगर आप वाकई मजलूम हैं तभी आप इस अमल की इजाजत ले सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हासिलीन के हसद और दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। क्या मालूम कि इसकी जबान से निकला हुआ आमीन सबकी कबूल का सबब बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।